مسلکی یا باہمی الجھاؤ، نظریاتی اختلافات اور دیگر آپ کا کسی سے ذاتی تناؤ اگر قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ آج صاحب عرس کی وساطت سے میں آپ کے نام نصیحت کر رہا ہوں، چونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ماحول میں ہم لوگ داخل ہو گئے، وہ لوگ جو پہلے پبلک واش رومز کے اندر بیٹھ کر کے گندے اور غلیظ جملے لکھا کرتے تھے، وہی لوگ اب سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے اور ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اور عجیب و غریب جو رنگ دکھائی دیتا ہے، یہ بات میں علی رؤوس الاستشہاد کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس غلاظت سے، اس گندگی سے دور رکھیے گا۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ جو گمراہی عقیدت اور دین کے راستے سے آتی ہے وہ بہت گہرے قدم جما لیتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی بنیاد پر آپ اخلاقیات سے نیچے نہ گریں اور اپنی زبان کی، اپنے لہجے کی، اپنے قلم کی اور اپنے خیالات کی حفاظت کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے اور جس طرح سے رویوں کے اندر حسن اور جمال پیدا کرنے کی تلقین کی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا اپنا عمل، حضور کے اصحاب کا عمل اور امت کے مشاہیر کا آج تک جو عمل ہے، وہ ہمارے لیے خزر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اخلاقیات کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی صورتحال کے اندر ہمیں ایسی گراوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہمیشہ خضر راہ بنانا چاہیے۔ دور موجود یقیناً فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے فتنے یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے، اور آج ہر طلوع ہونے والا دن ایک نئی فتنہ سامانیہ لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ تو اپنے آباء و اجداد، اپنے مشائخ، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے ہمیں منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ اور دوسری جانب میں جو آپ کی توجہ اس بات پہ دلائی، کم از کم جو میرے ساتھ روحانی انتساب رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ تلمس کا جن کا ربط و رشتہ ہے، میں ان کو پھر یہ تاکید کروں گا کہ اس وقت جو باہمی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائیاں اور الجھاؤ اور کیچڑ اچھالنا اور گندگی اچھالنا اور پگڑیاں اچھالنے کا کلچر فروغ پا رہا ہے، کبھی بھی آپ اس کا حصہ نہ بنیں، اور ہم نہ کبھی ماضی میں ایسے کسی کام کا حصہ بنے ہیں، نہ دور موجود میں بنیں گے اور نہ مستقبل میں بنیں گے۔ ہم کبھی بھی کسی کے کہنے پہ میدان میں نہیں آتے، ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑ دیں تو فلسفہ کیا نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے، مجھے دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے، اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا عائشہ بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر حضور کی یہ سنت ہم اختیار کر لیں تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا۔ جب حضور قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھی، 70,000 حکایات تھی،
محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور، آپ کی کوئی پسند، تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے۔ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا، پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے، میں کہوں کھانا دو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے، میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے، میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لوٹاؤ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے، اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے۔ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے، محبوب مانگیے کیا مانگتا، مال و زر مانگا، دولت مانگی، یہ تو قدموں میں رلتے تھے، حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، تو پھر مانگا کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا، طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا، میرے سر انور پہ اوجلی ڈالی جاتی رہی، میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے، ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے، امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے، تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے۔ اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا، میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہا۔ اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہ تحفہ ہے، حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے، لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ عادت باری یہ تھی نا، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی، لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی، ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومن کا معراج ہے، میں تو سر عرش پہنچا ہوں لیکن تمہارا معراج کیا ہے، تم سجدے میں سر جھکاؤ، دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ اس کو سنیں اور ٹھنڈ پڑے گی اور روح رقص کرے گی اور من میں روشنی ہوگی اور باطن میں اجالے پھیلیں گے، اور آپ جا کے مجبور ہوں گے صبح لوگوں کو سنانے پر۔ سنو پھر حدیث، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، اور یہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال بینما نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلنا منزلا، کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ کسی سفر پہ تھے، راستے میں کسی جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا، جب پڑاؤ کیا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرمانے لگے، حضور سو گئے، آرام کرنے لگے۔ فجاءت شجرہ، تو کہتے ہیں کہ قریب ایک درخت تھا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور چل کے حضور کے پاس آیا اور پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور تھوڑی دیر وہ درخت آ کے کھڑا رہا، ثم رجعت الی مکانہا، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر واپس چلا گیا۔
عجیب منظر تھا، میں حیرت زدہ ہوتا رہا۔ خیر جب حضور بیدار ہوئے ذکرت لہ ذالک، میں نے حضور سے یہ عجیب سی کہانی سنائی۔ حضور آپ سو رہے تھے، میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک درخت وہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا ہے، چلتا ہوا آیا ہے، یہاں کے پھر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے۔ تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیران تھے، لیکن حضور حیران نہیں ہوئے، سوئے ہوئے تھے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوا، لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ فرمایا ہیا شجرۃ، یہ ایک درخت ہے، استاذنت ربہا عز وجل، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، ان تسلم علیہ فآذن لہا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، رب تھوڑی دیر مجھے اجازت دے دے، میں تیرے رسول کو سلام نہ کر رہا ہوں، میں تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہ، تو اس کو پھر اذن دے دیا گیا، تو یہ آ کر کے مجھے سلام کر کے گیا۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا اس نے سلام کون سا پڑھا، یا نبی سلام علیکہ پڑھا، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا سلام پڑھا، یا اس کا اپنا کوئی سلام تھا جو اس نے پڑھا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ وہ حضور سوئے ہوئے تھے اور وہ کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلو حضور کی زندگی میں تو سلام ٹھیک ہے، لیکن اب تو حضور استراحت کر رہے ہیں، اب کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم نے اس درخت سے سیکھا ہے۔ حضور سو رہے تھے، وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا رہا، اور آقا سوئے ہوئے ہوں پھر بھی دیکھ رہے ہیں کون سلام پڑھ رہا ہے اور کس طلب سے آیا ہے اور کس سے اجازت لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک حدیث اور سن لو اور اس سے بھی ٹھنڈ پڑے گی۔ حضرت بزار روایت کرتے، ابو نعیم بھی روایت کرتے حضرت بریدہ سے، اور بھی محدثین۔ جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد اسلمت، ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کو مانتا ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسی نشانی بیان کر دیں، کوئی ایسی چیز دکھا دیں ازداد بہ یقینا، جس سے میرا یقین بڑھ جائے۔ یعلا بن مرہ تو ساری زندگی بتاتے رہے نا کہ یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ درخت آیا تھا اور سلام کر کے گیا تھا، تو وہ بھی ساری زندگی بتاتے رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی سناتے رہے ہوں گے۔ تو اس صحابی نے کہا مجھے بھی تو کچھ دکھائیں نا، میں بھی تو محفل میلاد پہ بتاؤں نا کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے، اور میں بھی اپنے بچوں کو سناؤں نا بٹھا کے کہ میں نے بھی آقا کا یہ معجزہ دیکھا ہوا ہے۔ حضور میں مومن پہلے ہی ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسی بات دکھا دیں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ قالا، حضور نے فرمایا ملذی ترید، اچھا تو ہی بتا کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا وہ جو درخت ہے آپ اس کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، چاہت ہے، اور اگر یہ میں دیکھ لیا تو پھر میرا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ دیکھیے میں اور آپ سب حضور کے غلام ہیں، کوئی شک ہے قطعاً نہیں، لیکن سن کر کے اور مجھے پڑھ کر کے ایمان میں قوت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ ٹھنڈ پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ درخت آ جائے، اچھا یار ہمیں تو سن کے اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، جس نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا ہوگا، جنہوں نے سورج کو پلٹتے دیکھا ہوگا، جنہوں نے درختوں کو بولی بولتے اور کلمہ پڑھتے اور سلام پیش کرتے دیکھا ہوگا، پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر جانے نہ وارتے تو اور کیا کرتے؟ تو کہا کہ حضور اگر وہ آ جائے آپ کے پاس تو یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ قالا اذهب فدعها، حضور نے فرمایا اچھا تو جا کے میرا پیغام دے دے، جا تو ہی جا کے اسے کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہے، تو ہی قاصد بن جا اور جا کے تو ہی درخت کو کہہ دے۔ تو فاتاها الاعرابی، وہ عرابی اس درخت کے پاس آیا، فقال اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا حضور تجھے بلا رہے ہیں، میں تو بس سندیسہ دینے آیا ہوں، میں تو پیغام دینے آیا ہوں، حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ درخت کو جا کے کہا، درخت جھومنا شروع کر دیا، یار جس کو پیغام آئے حضور بلا رہے ہیں، ویزا لگ جائے نا مدینے کا اور پتا ہو کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں تو پھر آنسو تھمتے ہیں، پھر بے چینیاں سنبھالی جاتی ہیں، پھر انسان جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے، عمرے کا ٹکٹ نکل آیا۔ یار اس درخت کو تو توقع بھی نہیں تھی، لیکن اس نے تو کوئی پاسپورٹ جمع نہیں کروایا ہوا تھا، لیکن جا کے کسی نے پیغام دیا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں، تو وہ جھوم اٹھا اور اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔
حتی اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی نازل ہو، آپ پر سلام ہو. فقالا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بما تشہدین، تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے، تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے. اس نے حضور سے بات کی، حضور اس سے اب بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ قالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اس کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں. اچھا یہ بات ہوئی. قالا صدقت، حضور نے فرمایا درخت تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے. اب حضور کی اس کی بات ہو رہی تھی، یہ عربی پاس کھڑا تھا. فقال العربی حسبی حسبی، یہ عربی کہنے لگا بس بس میرے لیے کافی ہو گیا، بس میرے لیے کافی ہو گیا. تو مرہا فلترج الی مکانہا، حضور اب اس درخت کو حکم دے دیں کہ یہ جلدی جلدی چلا جائے اور اپنی جگہ پہ جا کے گڑ جائے. اچھا صحابی جو ہے وہ کہتا ہے اب چلا جائے، یہ وہ کہتا ہے باتیں تو حضور میرے سے کر رہے تھے، اب درمیان میں آ گیا یہ، اور حضور نے اس سے گفتگو چھیڑ دی. کہا بس بس حضور یہ اب جائے، اب یہ جائے اور آپ کی گفتگو اب میرے سے ہونی چاہیے نا. اللہ اکبر. اب درخت وہ چلا گیا. فقال ارجع الی مکانک، حضور نے فرمایا جا اپنی جگہ پہ چلا جا. وکونی کما کنت، اور جس طرح تھا اس طرح جا کے ہو جا. فرجعت الی حفرتھا، اور جا کے وہ اپنی جو ہے وہ جس گڑھے سے نکلا تھا جا کے وہاں جا کے گڑ گیا، حتیٰ کہ اس کی جڑیں بھی اس سوراخ میں گئی جس سے سوراخ سے نکلی تھی. اچھا درخت چلا گیا. فقال العربی، اب عربی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اور سنو اور اپنے عقیدے پہ ناز کرو. عربی حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا اتاذن لی یا رسول اللہ ان اقبل راسک و رجلیک، حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کا سر بھی چوموں آپ کے قدم بھی چوموں. ہاتھ چما تینوں پیڑ پیندی، دل کردہ چما جتیاں نو. اب کیا کیفیت تھی اس عربی کی، اس دیہاتی کی. اس نے کہا حضور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر انور بھی چومنا چاہتا ہوں اور آپ کے دونوں پاؤں بھی چومنا چاہتا ہوں. ففعل، حضور نے اجازت دے دی. اس نے سر انور کو بھی بوسہ دیا اور حضور کی تلیاں بھی چومی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے، حضور نے نکاح کیا، فعمدت امی ام سلیم، تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں لی، کچھ گھی لیا اور کچھ پنیر لیا. فصنعت حیسا، اور حیسا تیار کیا، ایک حلوہ سا بنایا. فجعلتہ فی طور، تو ایک برتن میں اس حلوے کو رکھا. فقالت، اور کہا یا انس، اے بیٹے انس، اذهب بہذا الی رسول اللہ، جا یہ حضور کی خدمت میں لے جا. فقل، اور جا کے کہنا بعثت بہذا الیک امی، حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے. اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی، وہ کہتی تھی حضور کو میرا سلام بھی دینا. وتقول، اور کہتی تھی ان ھذا لک منا قلیل یا رسول اللہ، یہ حضور ہماری جانب سے چھوٹا سا نذرانہ ہے، یہ بڑا تھوڑا سا ہے آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کر رہے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں فذهبت، میں اس کو حضور کی خدمت میں لے گیا. فقلت، اور میں نے حضور سے وہی کہا جو میری ماں نے کہا. فقال داہ، حضور نے فرمایا رکھ دو. ثم قال، پھر حضور نے مجھے فرمایا اذهب فدع لی فلانا و فلانا و فلانا، جا فلاں 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 کو بلا کے لا. ابو بکر کو بھی بلا لا، عمر کو بھی لے آ، عثمان کو بھی لے آ، علی کو بھی لے آ، طلحہ کو بھی لے آ، زبیر کو بھی لے آ، فلاں 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 کو لے آ. رجالا سماہم، حضور نے مجھ لوگوں کے نام بتائے کہ فلاں کو بھی اطلاع دے کے آ، فلاں کو بھی اطلاع دے کے آ، فلاں کو بھی اطلاع دے کے آ. وَدْعُ لِي مَن لَقِيتَ، پھر میں جانے لگا تو حضور نے فرمایا اچھا جو بھی ملے اس کو بھی کہہ دینا، فلاں فلاں کو تو کہہ کے آنا کہ تجھے حضور کے گھر میں بلایا جا رہا ہے، تمہاری دعوت ہے. اور پھر راستے میں اگر کوئی مل جائے تو اسے بھی کہنا تجھے حضور بلا رہے. تو کہتے ہیں کہ فدعوت مَن سما، مجھے جس جس کا نام بتایا تھا میں نے اس کو بھی دعوت دی.
ومن لقیتو اور جو مجھے ملا میں نے اس کو بھی دعوت دی، فرجعت فاذا البیت خاص بأہلہ، جب میں واپس پلٹا تو لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا۔ میں کہتا کہتا آگے گزر گیا اور جس کو کہا اس نے پھر دیر نہیں کی، اس نے کہا حضور نے بلایا ہے، تو وہ دوڑ کے حضور کے گھر آ گیا۔ تو جب میں واپس پلٹا تو حضور کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ قیل لانس، حضرت انس سے راوی نے پوچھا عددکم کم کانو، کتنے کو لوگ ہوں گے جن سے گھر بھرا ہوا تھا، وہ کتنے کو لوگ ہوں گے؟ قالو زہاء ثلاثمئہ، کہا 300 کے قریب ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 300 لوگ حضور کے گھر میں تھے، اور حلوہ کتنا تھا؟ قلیل، تھوڑا سا، ایک پیالے میں تھا، تو 300 آدمی آ کے بیٹھ گئے۔ اچھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیصہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے اس حلوے پر اپنا دست برکت رکھ دیا، اپنا دست برکت، وتکلم بما شاء اللہ، پھر حضور نے جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور میاں نہ پڑھو، لیکن رسول اللہ نے تو پڑھا، تو حضور نے سامنے رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ پڑھا۔ ثم جعل یدعو عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ، پھر 10 کو بلایا گیا، 10 آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ اس پیالی میں 10 آتے گئے اور وہ حلوہ کھاتے گئے۔ وَيَقُولُ لَهُمْ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِّمَّا يَلِيهِ، اور ان کو یہ کہا جاتا رہا کہ اللہ کا نام لو اور اپنے سامنے سے کھاتے جاؤ۔ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، حضرت انس کہتے ہیں کہ سب نے کھایا حتیٰ کہ سارے رج گئے، چکھا نہیں بلکہ کھایا۔ حتیٰ شَبِعُوا، یہاں تک کہ رج گئے۔ شاید یہ لفظ حضرت انس نے نہ کہے ہوتے تو کوئی منکر کہتا کہ نہیں جی سب نے چکھا تھا، پیالہ جو ایک تھا، تو سب نے کہا 300 آدمی ہیں، تو صحابہ بڑے احساس والے تھے، انہوں نے سب نے چکھا ہوگا، اس نے انگلی لگا کے بس چاٹا ہی ہوگا، لیکن حضرت انس کہتے ہیں نہیں صرف چکھا نہیں، حتیٰ شابعوا، رج کے کھایا۔ پیالہ ایک ہے اور کھایا کتنے لوگوں نے؟ 300 لوگوں نے، اور کھایا بھی رج کے۔ فخرجت طائفہ ودخلت طائفہ، ایک گروہ آتا کھاتا چلا جاتا، پھر دوسرا آتا کھاتا اور چلا جاتا۔ حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ سب کے سب نے وہ حصہ، وہ حلوہ سب نے کھا لیا۔ وقال لی یا انس، پھر حضور نے مجھے فرمایا انس، میں نے کہا جی حضور، کہا ارفع، اب اٹھا لو، اب سارے کھا چکے ہیں، اب اس پیالے کو اٹھا لو۔ فرفعت، تو کہتے ہیں میں نے اٹھا لیا، 300 کھا گئے اور میں نے پیالے کو اٹھا لیا۔ اب اگلی بات حضرت انس کی سنیے، فرماتے ہیں فما ادری حین وضعت اکثر ام حین رفعت، کہا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا۔ تو یہ تھا حضور کے دست برکت اور دست رحمت کا نور۔ ایک شخص منڈی سے ایک دمبا خرید کر لایا اور اس دمبے کو رسی سے باندھا اور آگے آگے چلتا رہا، پیچھے مڑ کے ایک بار بھی نہیں دیکھا، رسی ہاتھ میں ہے، چلی جا رہا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے پیچھے سے رسی کاٹی اور اس کا دمبا لے کے نکل گیا۔ بہت دیر کے بعد اس کو خیال آیا، جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف رسی ہاتھ میں، دمبا غائب۔ تو یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب پریشان آگے گیا تو ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے کنارے پہ ایک شخص بڑا افسردہ بیٹھا ہے۔ کہ کیا ہو گیا، کیوں افسردہ ہو؟ کہ کنویں میں میرا بٹوا گر گیا ہے اور اس میں 100 روپے ہیں، مجھے کوئی کنویں سے وہ بٹوا لا دے تو 50 اس کو دے دوں گا۔ ابھی شخص نے سوچا 50 روپے کا دمبا چوری ہو گیا، یہ موقع اچھا ہے ریکوری کا۔ اس بندے نے کپڑے اتارے اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ بڑا تلاش کیا، کوئی بٹوا نہ ملا۔ واپس اوپر آیا تو کپڑے بھی غائب تھے۔ اب جسم پر کپڑا بھی نہیں اور دمبا بھی نہیں۔
اب مولانا روم نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد پورا بیان کرنے کے بعد سمجھایا کہ یہ ہے شیطان، کہ جو لوگ اپنے دین سے غافل رہتے ہیں، اپنے ایمان سے غافل رہتے ہیں، اپنی عبادتوں سے غافل رہتے ہیں. ہم صرف رسی لے کر ہی تو چل رہے ہیں نا، پیچھے دین کی کیفیت کیا ہے، ایمان کی مضبوطی کیا ہے، نمازوں کا حال کیا ہے. صرف ایمان کہلانے والے، مسلمان کہلانے والی رسی ساتھ ہے. فرمایا بہت عرصے کے بعد مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایمان ہی چھن گیا ہوتا ہے، اعمال ہی برباد ہو گئے ہوتے ہیں. اور پھر شیطان ایسا مردود ہے کہ مزید حرص اور لالچ میں گرفتار کر کے پہلے ایمان اور اعمال لے گیا اور اس کے بعد ہماری حیا بھی لے گیا. آج کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں، کس قدر اوریانی ہے، کس قدر فحاشی ہے. آج ایک صحیح شرم و حیا والا شخص کیا کسی فیملی کی دعوت میں جا سکتا ہے جس کی واقعی نظروں میں حیا ہو؟ سمجھ نہیں آتا کہ اچھے خاصے نیک نمازی کہلانے والوں گھر والوں کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے. اس قدر بے حیائی، اس قدر مکس گیدرنگ کا رواج آ گیا. لوگ کہتے ہیں جناب زمانہ آگے چلا گیا ہے. ارے زمانہ کتنا بھی آگے چلے جائے، ہمارا اسلام تو ہم سے نہیں گیا، ہماری حیا تو ہم سے نہیں گئی، نبی پاک سے محبت تو ہم سے نہیں گئی، ہماری اقدار تو ہم سے نہیں گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.